سینئر صحافی, انتہائی منجھے ہوئے صحافی موجود ہیں, نصرت جاوید صاحب. بہت بہت شکریہ نصرت صاحب. منجھے کہتے ہیں, یہ بھی کہہ دینا تھا وہ جو ٹوکریاں لے لے کے منجھے ہوئے. کیا ہو گیا خدا کا. نہیں آپ آج کل ہم لوگ جو ہیں دیکھیں مثالیہ, میری نسل کے لوگوں کو بلا استثناء یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ سب لفافہ تھے, اور حق اور سچ جو ہے وہ تو ایک ہی دور میں بولا گیا. آپ نے مزہ ہوا کہا تو میں نے کہا کہ میرا ایک اور ایکسپیرینس بھی ہے ٹوکرا وصول کرنا. بتائیے. ہاں لفافے ویسے اب پرانی ٹرم ہو گئی, اب تو لوگ ٹوکرے کی بات کرتے ہیں. بٹ اینی ویز آج پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئی نصرت صاحب. اس کو آپ تبدیلی کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے. دس از ٹپیکل, دس واز ایکسپیکٹڈ. ارے نہیں, کیا ہو گیا جڑا جتے اودے نال. یہ محاورہ کب کا بنا ہوا ہے؟ آپ نے ایجاد کیا تھا؟ نہیں, میں نے کیا ہے. بالکل نہیں. کب سے ہے؟ جدوں جب میں این جی ہے وہ یاد نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت نام پیدا ہوا تھا, یعنی میں بھی نہیں پیدا ہوا. یہ بات ہے قیام پاکستان سے چند ہی ماہ قبل کی. خضر حیات جو تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے ان دنوں. یہ ایسٹ پنجاب بھی شامل تھا اس میں, ہریانہ بھی شامل تھا. بہت بڑا تھا پنجاب, یعنی جوائنٹ پنجاب نا. تو اس کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا تھا نا, وہ چیف منسٹر نہیں کہلاتا تھا, وہ پریمیئر کہلاتا تھا. دو صوبے تھے کیونکہ وہ اتنے بڑے تھے, ایک بنگال اور ایک پنجاب. تو یہاں کے جو پریمیئر تھے نا وہ تھے خضر حیات ٹیوانہ صاحب. تو سول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی مسلم لیگ کی جانب سے. اس میں یہ تھا کہ جی اچھا, اور وہ سارا ان کو جو ہے خلاف قانون قرار دے دیا, اور مسلم لیگ کے دفاتر پہ چھاپے پڑ رہے. ان کے لوگ بھی گرفتار ہونا شروع ہو گئے. اسی وجہ سے خواتین کو باہر آنا پڑا. تو ایک خاتون نے, یعنی فاطمہ, جنہوں نے وہ جھنڈا لہرایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ خضر حیات نے جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ جوائن کر لی. تو جو جلوس جس میں نعرہ لگ رہا تھا خضر حیات مرد آباد, وہی من فوراً نعرہ لگا کہ تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی. تو یہ سلسلہ تو 1947 سے. اب مجھے بتائیں بزدار صاحب بھی کسی کے بھائی بننے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ باقی پارٹیز کا موقف بڑا کلیئر. انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو نصرت صاحب پچھلے دنوں بھی جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا 4 دن پہلے کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو گئے ہیں, ہم چھوڑ گئے, وہ آپ کو اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس کرتے دکھائی دے رہے تھے. اصولی طور پر تو یہ ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. لیکن بزدار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھے نا جو کبھی کبھار فرض کریں ایسے لاس ویگاس چلے گئے, کسی نے کہا کہ آئیے جی یہ کسینو ہے, پتہ ہے کہ ہونا ہے. تو انہوں نے کہا جی سر کچھ لگائیں تو مل جاتا ہے. وہ اندر گئے تو ایک دم سے انہیں وزارت اعلیٰ مل گئی. اچھا, چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں ایسا واقعہ ہوا تھا تو وہ کچھ کہتے ہیں کچھ جواری ہوتے ہیں, کچھ جی ہاری ہوتے ہیں. ان کا جو ہے اس کو تو رکھو اور نکلو, وہ کھسک لیے. وہ شامل ہوئے, ان کی لاٹری نکل آئی, وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے. اور ان کی محبت میں یہاں تک گئے کہ کرکٹ کے ایک مشہور ترین کھلاڑی نے انہیں وسیم اکرم پلس کہتے یعنی بتانا شروع کر دیا. تو اب جب ان کے ہاتھ سے وہ اب ہمیشہ تو ڈائس نہیں چلتا نا, تو بڑے سیانے آدمی نکلے ہیں بزدار. لیکن وہ جو کرکٹ کے بڑے کھلاڑی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ ہر جگہ واقعی میں ان کی تعریفیں کرتے تھے. جب ان سے انٹرویوز میں سوال ان کے بارے میں ہوتے تھے, کوئی کرپشن کے کیس کا ذکر کرتے تھے, وہ صحیح ہے نہیں ہے ثابت ہونا بات کی بات ہے, وہ ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے تھے. وہ ایسے ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جیسے ان پہ کوئی الزام لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ صاحب بھی بادشاہ آدمی تھے. اب وہ ہم نہیں تھے تو خیر کہنا غلط ہے, ایز یعنی کہ when he was able to place people. ان کا تو جھگڑا ہی سب سے پہلے اس وجہ سے ہوا, اسی وجہ سے سیم پیج بیچارہ جو ہے وہ جب تھوڑا اس میں بدراڑ تو ان کی وجہ سے پڑھنا شروع ہوئی نا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ بزدار صاحب نے کیا انہیں یہی کرنا چاہیے تھا ہماری روایات کے عین مطابق. جگہ کتے عہدے نال کہ تازہ خبر آئی ہے کہ خضر ساڈا پائی. ابھی آپ سے پہلے جب رانا صاحب سے بات کر رہے تھے تو یہ سوال وہ سوال ہے, آئی تھنک لاسٹ ویک آپ کے ساتھ بھی یہ چیز بات ہو رہی تھی کہ اوپن آرمز کے ساتھ امبریس ہونے لگ جاتے ہیں ایسے لوگ جو ایک پارٹی کو خداحافظ کہتے ہیں. وہاں پہ لگتا ہے کہ شاید اصولوں کے اور نظریات کی بنیاد پہ خداحافظ کہہ رہے ہیں, اور دوسری پارٹیز جو ہے نا وہ کہتی ہیں الیکٹیبلز ہیں, بھائی ہماری بات بن جائے گی, جیت جائیں گے. تو لوئلسٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کرتے رہیں گے. نہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ہمیں ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایسے حضرات جو کہ ذرا سی بھی تتی ہوا لگے تو دائیں بائیں ہو جائے نا, ان کی وجہ سے ہی سیاست سے, دیکھیے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں یہ اشرافیہ کا دھندا ہے. عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ سیاستدان ہمارے مسائل سے غافل, اور شاید وہ یہ سوچنے میں کوئی اتنا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی,
تو پولیٹیشینز کے ساتھ یہ پر سے نفرت ہے. اسی لیے کوئی آؤٹ سائڈر آ جائے ٹرمپ جیسا, یا کوئی بندہ کرکٹ کھیلتا کھیلتا آ جائے تو ویلکم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ یعنی کہ روایتی لوگوں سے ذرا مختلف ہو. لیکن یہ بھی آپ کو بات ماننا پڑے گی کہ ہمارے ملک میں دیکھیے, میں نے 1975 سے, اب ساتھیہ سیریسلی, میں نے سوائے جرنلزم کے کوئی دھندا نہیں کیا, یعنی میں نے کچھ نہیں کیا. اور اگر میرے پاس جرنلزم کی نوکری نہیں تھی تو میں بے روزگار رہا ہوں. میں یہاں پریس کلب میں زمین قلین پر سوتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی جب سے میں نے یعنی صحافیانہ طور پر فوج سنبھالا ہے, میں نے سب سے کڑا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر دیکھا. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں ان کے جہانگیر بدر جیسے لوگ, انہوں نے پبلکلی کوڑے کھائے بھیا. ان کے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ بیڑیوں سمیت عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور 8-8 سال جیلوں میں رہے. یہاں کا ایک بچہ تھا, وہ ہارڈلی ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, کامران رضوی اس کا نام, وہ 8 سال تک بیڑیوں کے ساتھ جیل پہ رہا ہے. اور ایسے ان گنت نام میں آپ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ جو ایک وقت آیا تھا مارشل لاء کے زمانے میں, تو ان میں سے کافی لوگ گئے تھے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ڈٹے رہے, جن میں جاوید ہاشمی نے کتنی لمبی جیل کاٹی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ سابقہ دور حکومت میں احتساب کے نام پر کس کو بخشا گیا؟ سب پی کے شاید خاقان عباسی. آپ ساری اس بات کو چھوڑیں, کراچی کا ایک میمن کاروباری بچہ جو آج کل ڈار صاحب سے اتنے ناراض ہوئے, مفتاح, وہ کہاں رہا بھائی؟ اس چکی میں جہاں پر کہ قتل کی وجہ سے سزا ہوئے آدمی کو رکھا جاتا ہے, وہاں رہے. ایسے اقبال رہے, شاید خاقان عباسی رہے. تو بزدار صاحب کو تو صرف ابھی طلب ہی کیا جا رہا تھا, چھڈو برا اپنی جان چھڑاؤ نیمے نیمے ہو کے. اچھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بالکل صحیح, آپ نے بہت حوالے دیے کہ روایتی طور پہ یہ چیزیں ایسی چلتی آ رہی. ایک چیز غیر روایتی بھی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. پرویز الہی صاحب نہیں ٹوٹ رہے, جیل چلے گئے. وہ اس میں یہ پتہ نہیں کون سے خان صاحب کی بات کر رہی ہیں, میں تو آئی ہوپ یو ور ناٹ ریفرنگ ٹو پرویز خٹک. چلیں آپ وہ کہہ دیں جو آپ نے پہلے کہا تھا. ہاں اچھا, خیر, تو وہ جو یعنی مشہور کھلاڑی بی بات یہ ہے کہ ان کا جو پرابلم ہے, ایک طرف بیٹے کا مستقبل ہے, خود انہوں نے خوب کھیل لیا ہے. فرض کریں اگر وہ اس وقت اصول پسند رہ کر کچھ برا وقت گزار لیں اور اس کے لیے ایک لیگیسی فیکٹر ٹائپ ہو جائے آنے والے دنوں کا, بھی کمیٹی پالنا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کمیٹی ان کو لگ رہا ہے وہ مونس کے نام نکل آئے گی. نہیں, ایک ایفرٹ ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کس منہ, وہ ہے نا کہ کس منہ سے آپ واپس جائیں اپنے, یعنی کہ ابھی چودھری شجاعت کے پاس کہ جی اور بھائی جی غلطی ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بہکایا بھی نا ان کے جٹ برادر نے, جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے. اب اگر کوئی آج کل جن کے پاس قوت اور اقتدار ہے, جو نہ کوئی جٹ بیٹھا ہوں شاید پرویز صاحب دا بھی دل جڑا نہ کو نرم جا ہو جاتا, تو کوئی جٹ لبو تو انہوں نے کو بھیجو تو شاید کچھ ہو جائے, یا کسی جٹ نو کوئی عہدہ یا دے دو, بس اس سے زیادہ نہ کہلوایا. خدا کا واسطہ ہے, دیکھیے بہت اچھا آپ ماشاءاللہ یہ پاگ لگے رہن جب تک نوکریاں لگیاں رہن دیو, پاگلوں کنا چکر ہے, خدا کا واسطہ ہے. چلے